انہو علیم قدیر، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ رہتے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سیرت، جن کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو نبی علیہ السلام کے اصول اور طریقہ کو اگر مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو آج فی زمانہ دیکھتے ہر بندہ پریشان ہے۔ مسائل ہر دور میں انسان کے سامنے رہتے ہیں، آزمائشیں ہر دور میں ہر انسان کے اوپر رہی ہیں۔ انسان کبھی بھی آزمائشوں سے بالا تر نہیں ہو سکتا، مصیبتوں سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس مصیبت کی گھڑی کو کس طرح گزارتا ہے۔ اگر اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو مضبوطی سے تھاما ہے، تو پھر پریشانی بھی اس کے لیے پریشانی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ آزمائشیں تو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل ایمان تم نے یہ بات کیسے سمجھنی ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو اور تمہاری آزمائش نہ لی جائے۔ جس قدر ایمان زیادہ ہوتا ہے اللہ اسی قدر آزمائش بھی بڑی سے بڑی لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت ستایا، بڑی عجیب جی قسم کے تانے بھی دیے۔ ان تانوں میں سے ایک تانا یہ بھی تھا کہ هو الابتر، آپ کی نسل تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ 3 بیٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے اب وہ کم سنی میں بچپنے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو انہیں پتا تھا کہ نسلیں لڑکوں سے چلتی ہیں۔ کہا ان کی تو نسل ختم ہو چکی، ان کا تو کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کر کے کیا فرمایا، ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کی شان تو ہم نے بلند کرنی ہے، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا نام تو قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، اوپر کی بلندیوں تک، تحت ثری کی پستیوں تک، لہذا آپ ابتر نہیں، یہی ابتر ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے 4 بیٹیوں سے بھی نوازا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو نبی علیہ السلام نے بحیثیت باپ تربیت کر کے بھی اور اپنی اولاد کی اصلاح کر کے بھی بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیوں سے نوازے اور وہ ان کی صحیح طور پہ پرورش کرے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، ان کے اوپر خرچ کرے، انہیں تعلیم دلوائے اور ان کے مناسب وقت کے اوپر مناسب جگہ پہ ان کے نکاح اور ان کے رشتے کر دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اوپر جنت کو واجب کر دے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا ہاں، کوئی اگر 2 بیٹیوں کی بھی صحیح طور پہ پرورش کرے گا، ان کا حق نہیں مارے گا، ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ان سے پیار کرے گا اور پھر ان کی تعلیم، تربیت، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا اور ان کی شادی بیاہ کے معاملات سارے اچھے طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گا، اللہ اس کے اوپر بھی جنت کو واجب کر دے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو تو نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی پھر یہی جو ہے بشارت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق نسواں کی بات کی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے اس عرب کے بدو معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے گلے دھوڑ دیے جاتے تھے۔ کیا خوف تھے؟ انہیں 2 خوف ہوتے تھے۔ پہلا خوف کہ ساری زندگی ان کو کھلانا پڑے گا، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، یہ ہمارا تعاون نہیں کر سکتی، ہمیں کما کے لا کے نہیں دے سکتی، لہذا اس خوف کے پیش نظر انہیں وہ قتل کر دیتے۔ دوسرا خوف انہیں یہ ہوتا کہ بھئی اگر بیٹے ہوں گے تو ہمارے ساتھ میدان جہاد میں جا کے لڑیں گے، کیونکہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا تو بڑی فخریہ بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے تو جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا، 13 سال تک قتال کی بات ہی نہیں کی۔ مکی دور کے اندر نبی علیہ السلام نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا، کوئی ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نازل نہیں کی۔ پہلے اصلاح کی، دلوں کو پاک کیا شرک سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، جہالت سے، رسومات سے۔ پھر مدنی دور کے اندر جو جہاد کی اجازت دی وہ بھی صرف اور صرف اس لیے تھی اپنا دفاع کر سکے۔ تلوار نبی علیہ السلام نے اس لیے نہیں اٹھائی
کہ تلوار کے خور سے کسی کو کلمہ پڑھایا جائے، صرف اور صرف تلوار اپنے دفاع کے لیے اٹھائی ہے تاکہ ہمارا جان مال محفوظ رہے، کیونکہ مشرکین نے، منافقین نے اور کفار نے ظلم کی بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ تلوار اٹھائیں صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے۔ تو عرب کا بدو کیا سمجھتا تھا کہ اگر یہ بیٹیاں ہمارے گھروں میں رہیں اور ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ان کی وجہ سے پھر ہمیں ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑیں گے، لہذا ہم کمزور ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے کہا پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جائے۔ اور قرآن نے اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے یہ بات بتائی کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی انہیں بتایا جاتا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے غم کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو رب کی رحمتیں ہیں، اور اللہ کا مظلوموں کو بیٹیاں نہیں دیتا، اللہ بیٹیاں صرف ان کو دیتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو، فرمایا وہ عورت جو ہے وہ بڑی مقدر والی اور نصیب والی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہجاتے سے اسی طرح کی جاہلیت موجود ہے۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہو جائے یا 2-3 بیٹیاں مسلسل پیدا ہو جائیں تو گھروں کے اندر بڑے فتنے جنم لے لیتے ہیں۔ وہی ساس جو خود ایک عورت ہے وہی بہت بڑا ویلا کھڑا کر دیتی ہے، گھر کے اندر تماشا لگاتی ہے کہ بھئی یہ عورت ہی منحوس ہے، 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا کری جا رہی ہے، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا تو میرے اللہ کا اختیار ہے۔ یخلق ما یشاء للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، کیونکہ ہماری تربیت اسلامی نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے اس اسلام کے لیے محنت نہیں کی، ہم نے اس اسلام کے لیے کوشش کر کے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کے لیے کوئی جستجو نہیں کی۔ دنیا جہان کے سارے علوم و فنون سیکھ لیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے جو ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر جاتے ہیں، شہر چھوڑ کے دوسرے صوبے پہ جاتے ہیں، 7 سمندر پار کر چلے جاتے ہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے جو میرے مقدر میں لکھی ہے اس سے زیادہ میں کما بھی نہیں سکتا، لیکن یہ علم جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک اس علم کو حاصل کرنا ہر مطلب کے اوپر فرض ہے، اس فرض کو آج میں نے بھول دیا، آج اس فرض کو چھوڑ دیا، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقی علم ہے، تصوف کا علم کیا ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ للہ ملک السماوات والارض۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری جان کا مالک کون ہے، میری تندرستی کا مالک کون ہے، بیماری اور شفا کا مالک کون ہے، رزق کا مالک کون ہے، مصیبتیں کون ڈالتا ہے، اگر مجھے اس بات کا علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس علم موجود ہے، اور اگر مجھے یہ معرفت حاصل نہیں ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، سارا کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں میرے اللہ کے ہاں میں جاہل ہوں، جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جتنی مرضی ڈگریوں کے مار لگے ہوں، جتنے مرضی میڈل حاصل کیے ہوں، جتنی مرضی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر میں پڑھانے والا ہوں، میرے اللہ کے ہاں تو میں جاہل ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں، مجھے اللہ کا ہی نہیں پتا کہ میرا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے کا درس دیا، دوسری حصے کا فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کا بوجھ ڈالتا ہے، جسے اللہ پہلی حصے میں کیا تھا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے کے اوپر جنت واجب، اب دوسری حصے میں صحیح مسلم کی فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے محبت سے، عقیدت سے اور اللہ کے خوف سے، ان کے سارے حقوق پورے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے کفیل بنایا ہے، اسے مسئول بنایا ہے، اب اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اب وہ پورے کے پورے حقوق، ان کی شادی بیاہ تک سارے کے سارے معاملات اچھے طریقے سے بجا لا رہا ہے، تو میں اللہ ایسے بندے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا؟ اللہ جنت واجب کرتا ہے، دوسری حدیث میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور تیسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اگر بیٹیاں نہیں بہنیں ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو کسی بھی ضرورت مند 2 بچیوں کا خیال رکھنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے
جیسے وہ اپنی بیٹیوں کے حقوق پورے کرتا تھا، جیسے اپنی بہنوں کے کرنے ہیں، اسی طرح کسی ایسا رشتہ اس کا محرم رشتہ نہیں، محلے کی کوئی یتیم بچیاں ہیں، مسکین بچیاں ہیں، گاؤں کی کوئی بھی ایسی بچیاں جو ضرورت مند ہے ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر جی وہ کہا کہ دین اسلام صرف یہ رسم کہتا کہ بس نمازیں پڑھیں، کہ دین اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ حج عمرے کری جائیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے مشکل کام گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ رفق کو رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں تو رزق کی فراوانی ہے، لیکن کیا مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں سارے کھا پی کے سوتے ہیں، سارے پیٹ بھر کے سوتے ہیں؟ کہ کبھی اس معاملے پہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ارد گرد کتنے نادار، مجبور، مقہور لوگ ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، جنہیں ایک وقت کا بھی دن میں کھانا میسر نہیں، کیا کبھی ان کے بارے میں بھی میں نے فکر اپنے اندر پیدا کی ہے؟ تو میں یہ گھاٹی جس نے عبور کر لی، سمجھو کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت کا وارث بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی تو نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، دونوں جہانوں کے سردار، انبیاء کے بھی امام